اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہر مسجد میں ہر امام قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت ان ظالموں کے خلاف فوری ہو اور جلدی ہو۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم اپنی دعاؤں میں ان کے خلاف بد دعائیں کریں گے اور امت مسلمہ کے نصرت اور حمایت کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قنوت نازلہ کے الفاظ کیا ہیں۔ تو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کی حیثیت کیا ہے، فرض کی ہے، واجب کی ہے، نفل کی ہے، سنت کی ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو تمام فقہاء کے نزدیک یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعائے قنوت نازلہ۔ یعنی قنوت نازلہ اور دعائے قنوت میں فرق یہ ہے کہ دعائے قنوت روزانہ معمول کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہے قنوت نازلہ، دونوں میں فرق ہے۔ اور قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے وہ مشکل حالات، پریشان کن مراحل میں پڑھی جاتی ہے کہ امت مسلمہ پر جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یا کوئی ایسی وبا ہے جو پورے علاقے کو یا پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا ہے، یا ظالم جابر حکمرانوں نے مسلمانوں کو اور رعایا کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ قنوت نازلہ اور دعائے قنوت میں فرق سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شہید ہو چکے، یعنی دھوکے کے بدلے میں قتل ہوئے، یعنی دھوکہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کچھ لوگ آئے، ازل اور کارہ کے لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے، نجد کے علاقوں سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور ان کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ ہمارے ساتھ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ ان کے ساتھ کر دیے، تو ایک ہی مہینے میں 2 حادثات پیش آئے۔ ایک حادثے میں 10 لوگ شہید ہو گئے اور دوسرے حادثے میں 70 لوگ شہید ہو گئے۔ جب اتنی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو گویا کہ مسلمانوں پر بڑا حادثہ ٹوٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ، اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اور اسلام کی باتیں سیکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان ظالموں کے خلاف جو قاتل تھے ان کے خلاف پورا 1 مہینہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی ہیں فجر کی نماز میں۔ تو یہ کس وقت پڑھا جاتا ہے؟ یہ جب مسلمانوں کے پر کوئی حادثہ ٹوٹے، کوئی پریشانی ٹوٹے، اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس نماز میں پڑھا جاتا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد جب ہم اوپر اٹھتے ہیں قومہ کے لیے، تو قومہ کے اندر یہ دعائیں پڑھنی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے ظالموں کے خلاف دعائیں پڑھی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں، یہ اس وقت پڑھنی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات رہ گئی کہ اس دعا کی حیثیت کیا ہے، فرض کی ہے، واجب کی ہے، نفل کی ہے، سنت کی ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو تمام فقہاء کے نزدیک یہ دعا اور قنوت نازلہ سنت ہے، فرض، واجب یا اس طرح کوئی اور نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ تو اس کی فرضیت کا تو کوئی قائل نہیں ہے، سنت ہے۔ اور فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت امام اونچی آواز میں یہ دعا پڑھے گا اور مقتدی آہستہ سے آمین کہتے رہیں گے دل میں، اور زبان سے یعنی خود سن سکیں اتنی آواز میں آمین کہتے رہیں گے۔ تو یہ مختلف حیثیتیں، مختلف سوالات اس دعائے قنوت نازلہ کے متعلق ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قنوت نازلہ کے الفاظ کیا ہیں۔ تو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھائی دیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ قنوت نازلہ جو حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کی ہے حدیث کی کتابوں سے، ورنہ حدیث کے کتابوں میں تو بہت ساری دعائیں آئی ہیں قنوت نازلہ کے نام سے، اور الفاظ کا اختلاف ہے ضرور۔ تو حضرت نے جو دعا تجویز فرمائی ہے قنوت نازلہ کی، وہ میں آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق آمين اللهم لعن الكفرة والمشركين واليهود والقاديانيين والروافض والهندوس الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتلك وغضبك وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ عطیہ ہے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اس وقت کے جو حالات ہیں امت مسلمہ کے، غزہ میں، فلسطین میں، اور عالمی سطح پر مسلمان ہی پس رہے ہیں بیچارے، اور جو یہود ہیں اور ہنود ہیں اور اس طرح جو ظالم ہیں وہ ان کے اوپر مسلط ہیں، بمباریاں کرتے ہیں اور ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور تختہ مشق بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہر مسجد میں ہر امام قنوت نازلہ کا اہتمام کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت ان ظالموں کے خلاف فوری ہو اور جلدی ہو۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم اپنی دعاؤں میں ان کے خلاف بد دعائیں کریں گے اور امت مسلمہ کے نصرت اور حمایت کے لیے خصوصی دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حالات کا رخ بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مسلمانوں کے حق میں حالات کو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔